افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل، سسر پیغمبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ صدق و صفا اور اطاعت و وفا کا مظہر ہے، لیکن جو ہجرت کی رات ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ بڑے بڑے صحابہ ہجرت کی رات والی نیکی پر رشک فرمایا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ بھی چل رہا تھا گزشتہ جمعہ، عرض کیا کہ کس طرح مکہ مکرمہ سے غار ثور تک پہنچے اور غار ثور کے اندرونی حالات بھی ہم نے عرض کیے۔ قرآن حکیم میں جہاں اس کا تذکرہ ہے وہاں بہت نمایاں جو عنوان اللہ نے قائم فرمایا ہے وہ ہے اللہ کی نصرت اور مدد، کہ اس سفر میں اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح مدد فرمائی۔ اسی کا ایک زاویہ اور ایک پہلو آج ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کا عنوان ہے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کی رات جب آپ مکہ سے باہر تشریف لے آئے، سورج طلوع ہوا، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، غار ثور کے منہ تک پہنچ کر ناکام واپس آئے۔ واپس آ کر انہوں نے مکہ میں باضابطہ یہ اعلان کیا کہ جو بندہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا یا کسی بھی انداز سے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر 10 لاکھ کا ایک اونٹ ہو تو 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ مکہ مکرمہ میں اس اعلان نے ہلچل مچا دی۔ کئی لوگ اس انعام کی خاطر چل پڑے آپ کی تلاش میں۔ انہیں میں سے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ شاعر تھے۔ شعر و شاعری اس وقت ایک محبوب اور مرغوب مشغلہ تھا لوگوں کا۔ کہتے کسی گھر میں میں بیٹھا ہوا تھا اور مجلس سے مشاعرہ ہی چل رہی تھی، میرے کانوں میں بھی اس انعام کی آواز پڑی، تو دل میں یہ خیال اٹھا کہ میں بھی اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ کہتے کسی نے مجھ سے پوچھا بھی کہ یہ کیسی آواز ہے، کیا اعلان ہے؟ تو میں نے اسے کہا کوئی نہیں، ویسے ہی کوئی آواز آ رہی ہے۔ میرا مقصد تھا کہ اس کو نہ پتہ چل
انعام لینے کے لیے چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد بات ادھر ادھر کر کے یہ وہاں سے چل پڑے۔ گھر آئے، تیز رفتار ایک گھوڑا انہوں نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار، سچا پیار اور وفادار اور جانثار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ یہ فرمایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ گھوڑا میں جب دوڑا کر جا رہا تھا تو زمین پتھریلی تھی، یہ نہیں کہ کیچڑ تھا، دلدل تھی، پتھر والی زمین تھی، لیکن میرے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، اس کے اندر چلے گئے۔ میں نے زور لگا کے گھوڑے کو باہر نکالا، اور جس طرح وہمی لوگ آج بھی وہم کا سے کام لیتے ہیں نا، وہم سے کوئی وہم کی وجہ سے نئے مکان پہ ہانڈی رکھ رہا ہے، کوئی وہم کی وجہ سے گاڑی کے پیچھے جوتے لٹکا رہا ہے، کوئی وہم کی وجہ سے گاڑی پر کالے کپڑے اور چیترے سے باندھ کر پھر رہا ہے، اور کوئی راستہ کاٹتی کالی بلی سے ڈر رہا ہے۔ یہ جہالت کے سارے طور طریقے ہیں۔ ان میں بھی اس وقت کیونکہ جاہلیت اور جہالت عروج پر تھی، کہتے ہیں کہ میں نے تیروں سے مدد لی، تیروں سے پوچھا کہ میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں۔ کہتے ہیں تیر سے میں نے بال نکالی تو میری منشا اور مرضی کے خلاف فیصلہ، میرا دل تھا میں تعاقب کروں، انعام لے لوں، لیکن میرے تیر نے مجھے بتایا کہ میں نہ جاؤں۔ اور چونکہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے فہم کا پیداوار ہوتی ہے، کہتے میں نے اس کی بات ہی نہیں مانی، تیر کی بات نہیں مانی، زیر میں تھا کہ 100 اونٹ انعام ملنا ہے۔ کہتے میں نے گھوڑا پھر دوڑا، دوڑاتے دوڑاتے میں اتنا قریب پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آپ کو دیکھ لیا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صورتحال کا نقشہ کھینچا، فرمایا کہ آپ چوکنے ہو کر ہر طرف دیکھ رہے تھے، چاروں طرف جیسے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، خطرے کی حالت میں بندہ چاق و چوبند رہتا ہے، اس طرح۔ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی میں آپ کے قریب آیا تو میرا گھوڑا پھر دھنس گیا، اور پھر میں نے تینوں سے مدد لی تو تینوں نے کہا آگے نہ بڑھ۔ لیکن جس وقت میں نے دیکھا کہ اب گھوڑا میرا زمین میں دھنس گیا ہے اور نکل نہیں رہا، اور یہ محب اور محبوب آقا اور نوکر دونوں سامنے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ آپ کی بد دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھا۔ تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دعا فرمائیں تو میرا گھوڑا زمین سے باہر آ سکتا ہے، مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں دعا کے ذریعے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ کسی کو اطلاع نہیں دوں گا کہ آپ کہاں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنا جو ظاہر رہا تھا نا ان کے پاس کھانا پینا،
وہ بھی پیش خدمت کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں فرمایا. دعا فرمائی, گھوڑے کو زمین نے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی معافی نامہ بھی لکھ دیں. مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو غالب کرنا ہے ایک دن, کہ پتھریلی زمین پہ گھوڑا دھنستا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طاقت اور نصرت آپ کے ساتھ ہے اور آپ سچے ہیں. آپ نے غالب آنا ہے, اس وقت کے لیے مجھے معافی نامہ لکھ دیں. سفر ہجرت کے تذکرے میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ اس وقت ایکٹیو تھا اور آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا, لیکن اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں آیا. اسی حوالے سے یہ بات تھی کہ آپ کا ایک غلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر ابن فہیرہ, یہ بھی غار ثور کے ارد گرد ہی تھے, موجود تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو بلایا اور چمڑے کے ایک ٹکڑے پہ معافی نامہ اور امن نامہ لکھ دیا. یہ لے کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب پیش گوئی فرمائی. میرے نبی نے فرمایا کہ اس صورت کا کیا ہی منظر ہوگا کہ شاہ فارس کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں. حیران ہو گئے, پوچھنے لگے اللہ کے رسول کوئی کسرا بن ہرمز, یعنی جو اس وقت فارس کا بادشاہ ہے, کہاں وہ اور کہاں اس کے کنگن اور میرے ہاتھوں میں؟ آپ نے فرمایا ایسا ہوگا. پیشگوئی تھی اللہ کے حکم سے. یہ واپس تشریف لے گئے, راستے میں جو بھی ملتا وہ نکلے ہوئے تھے کئی انعام کی خاطر, جو بھی ملتا ان کو فرماتے کہ میں ہجرت سے ہو آیا ہوں, آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سچ بھی بولتے اور بات اور راز بھی اپنے پاس رکھتے کہ میں ادھر سے ہو آیا ہوں, ادھر جانے کی ضرورت نہیں, نہ جاؤ. راستے میں جو بھی ملتا اس کو یہ کہہ کے واپس کرتے رہتے. یہ ہجرت کی رات ہے. اس کے 8 سال بعد مکہ فتح ہوا, سن 8 ہجری میں. فتح مکہ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے, اور طائف سے واپسی پر مقام جیرانہ ایک جگہ ہے, جیرانہ نام, وہاں آپ کا پڑاؤ تھا. وہاں یہ حاضر خدمت ہو گئے 8 سال بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں جلوہ افروز تھے, یہ دیوانہ وار آگے بڑھتے آ رہے تھے. صحابہ نے ان کو روکا, مسلمان نہیں تھا نا ابھی, روکا, رکاوٹ ڈالی کہ آگے نہ بڑھو. اور ان کے ہاتھ میں وہی چمڑے کا ٹکڑا تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن نامہ اور معافی نامہ لکھ کے دیا تھا. انہوں نے صحابہ کو دکھایا اور بتایا کہ میرے پاس اللہ کے نبی کا امن نامہ موجود ہے, مجھے جانے دو وہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا تو آپ نے فرمایا صحابہ کو آنے دو. حاضر خدمت ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلجوئی فرمائی, ایسا پیارا سلوک کیا کہ وہی مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. یہ 8 ہجری کی بات ہے.
سن 10 ہجری کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے. 2 سال تقریباً آپ خلیفہ رہے. آپ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ کا دور خلافت طویل ہے، ذرا 10 سال کے قریب. آپ کے دور خلافت کے بالکل آخر میں اسلامی فوجوں نے فارس کو فتح کیا. اب یہ مدینہ تشریف لا چکے ہیں حضرت سراقہ، مسلمان ہو چکے ہیں. ایران فتح ہوا، اسی لیے حضرت عمر فاروق کو فاتح ایران کہا جاتا ہے. مال غنیمت کا ڈھیر مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے اسے ایسے ٹھوکریں لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کتنے ہی قابل قدر اور قابل ذکر اور عظیم لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے یہ سونا چاندی جواہرات بغیر کسی اونچ نیچ کیے مسجد نبوی میں پہنچا دیا ہے. صحابہ کی تربیت ایسی تھی کہ یہ دنیا ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھی. تو آپ نے تعریف فرمائی کہ جنہوں نے اتنا مال غنیمت بغیر کسی خردبرد کے، بغیر کسی اونچ نیچ کے اور خیانت کے مدینہ شریف پہنچایا اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگا. ایسے ٹٹول ہی رہے تھے مال غنیمت کو. تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ شاہ ایران کا تاج ہے. وہ بھی پڑا ہوا تھا، رول رہا تھا وہاں، اور اسی میں سے شاہ ایران کسریٰ کے کنگن بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک اظہار بند تھا یہاں لگانے کے لیے جس پر موتی جڑے ہوئے تھے. تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کا بڑا یقین تھا 100%. جب یہ منظر دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی یاد ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا ہجرت کی رات آپ سے؟ حضرت سراقہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سراقہ کیسا وہ منظر ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اتنا یقین اللہ کے نبی کی پیش گوئی پر، اور دیکھنے پوری بھی ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کنگن کسریٰ کے سونے کے سراقہ بن مالک کو پہنائے. لیکن آپ نے جذبات بلندی پہ چلے گئے، جذباتی ہو گئے. فرمایا یوں نہیں، یہ کام یوں نہیں کرنا، اس کو پوری طریقے سے پورے پروٹوکول سے انجام دینا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب نے جو فرمایا تھا وہ کس طرح سچ ہوا. کنگن بھی ان کے ہاتھ میں پہنائے اور ان کے سر پہ تاج بھی رکھا، اور کسریٰ کی جو باقیات باقی تھی وہ اظہار بند وغیرہ وہ بھی آپ کے جسم پر سجایا. اس طرح سجا کے کنگن پہنا کے تاج پہنا کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ممبر پہ بیٹھو. ممبر پہ بٹھایا، خود نیچے تشریف، خلیفہ اسلام ہے، فاروق اعظم ہیں، کتنی بڑی شان، کتنا بڑا رتبہ.
لیکن اپنے محبوب کے قول کو صادق کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی پیشگوئی کی سچائی پوری دنیا کو دکھانے کے لیے فرمایا سراقہ منبر پہ بیٹھو۔ حضرت سراقہ منبر پہ بیٹھے، سارے صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سارے ہی آبیدہ ہو گئے، سارے ہی رونے لگ گئے، اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ منبر پہ بیٹھ کے بلند کیا، اور یہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، ہجرت کی اس رات جب وہ تنہا تھے، مکہ والے دشمن تھے، اس رات کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب نے مجھے فرمایا تھا کہ سراقہ کا منظر ہوگا وہ جب شاہ ایران کے کندن آپ کے قدموں میں اور آپ کے بازوؤں میں ہوں گے، تو لوگوں آج دیکھو میرے اللہ نے میرے نبی کی بات سچ کر دکھائی۔ تو یہ تھی اللہ کی مدد جو سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ رہی۔ غار ثور سے مدینہ کیسے تشریف آوری ہوئی، بڑے لذیذ، بڑے میٹھے اور دلچسپ واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو زندگی بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا سچا فرمانبردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو خاص طور پہ آپ نے پیشگوئیوں کی شکل میں ارشاد فرمائے ہیں، ان کی سچائی پر یقین کرنے والا ہمیں بھی بنا دے۔ وما علینا